بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علقمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، لما نزلت، جب نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ آیت مبارکہ سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور انہوں نے خلط ملط نہ کیا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ۔ لبس یلبس، اس کا معنی پہننا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی خلط ملط کرنا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا مصدر لبسن لام کے پیش کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے پہننا، اور اگر اس کا مصدر لبسن لام کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے خلط ملط کرنا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے خلط ملط نہ کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ آگے ہے اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے جہنم سے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ ظلم یظلم اس سے فعل جہد ہے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء کسی چیز کو رکھنا، فی غیر محلہ بے محل، اس کی جگہ کے علاوہ۔ اس میں چھوٹا گناہ بھی آ جاتا ہے، بڑا گناہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ چھوٹے گناہ میں بھی انسان جو گناہ کرتا ہے جسم کے کسی عضو سے بھی، تو وہ اس جسم کے عضو کو اس جگہ پہ استعمال کر رہا ہے جس جگہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں، چاہے بڑا گناہ ہو، دونوں گناہ اس کے اندر آگے۔ چھوٹا گناہ بھی اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے، بڑا گناہ بھی اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کیا، پھر ان کے لیے جہنم سے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو صحابہ آپس میں کہنے لگے، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہ کیا ہو؟ سوائے انبیاء کے سب خطا کے پتلے ہیں، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ظلم تو ہو جاتا ہے۔ تو بڑے پریشان ہوئے، فانزل اللہ عز وجل، پھر اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، البتہ بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ جب صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ ہم میں سے ہر کسی سے کوئی نہ کوئی ظلم تو ہوا ہوگا، جب کوئی ظلم ہوا ہوگا تو پھر جو ایمان کا ثمرہ اور پھل ہے جہنم سے امن، وہ تو ہمیں نہیں ملے گا۔ ہدایت یافتہ ہونے کا تمغہ، وہ تو ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے کہ ان کا ایمان ظلم کے ساتھ خلط ملط نہ ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض اور ذہن میں آنے والے وسوسے کا دفعیہ کیا سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 نازل کر کے، کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں جو ظلم کا لفظ ذکر ہے، اس سے مراد چھوٹا ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم کا سب سے بڑا مرتبہ مراد ہے، اور سب سے بڑا ظلم وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہ کیا، شرک سے وہ بچے رہے، تو ایسے ایمان والوں کے لیے جہنم سے امن بھی ہے اور ایسے ایمان والے ہدایت یافتہ بھی ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا ظلم کے مرتبے ہیں، چھوٹا گناہ بھی ظلم کا ایک مرتبہ ہے، اور ظلم کا سب سے بڑا مرتبہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، لما نزلت، جب اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورہ انعام کی آیت نمبر 82 جب نازل ہوئی، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور انہوں نے خلط ملط نہیں کیا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم الامن، جن کے لیے امن ہے جہنم سے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، اینا لم یظلم،
ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ انزل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی یہ والی آیت، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، البتہ بڑا ظلم ہے، اور بتلا دیا کہ پہلی آیت میں ظلم سے مراد چھوٹا ظلم، صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ظلم کا سب سے اونچا مرتبہ شرک مراد ہے۔ تو جو ایمان والے شرک سے بچیں گے تو انہیں ایمان کا پھل اور ثمرہ یعنی جہنم سے امن اور ہدایت یافتہ ہونے کا تمغہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں شرک اور شرک کے تمام جراثیم سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔